رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاطر ترین دشمن۔ آج کی کہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے خطرناک دشمن کے بارے ہے۔ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کیا تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی بیٹی کا کیا معاملہ پیش آیا، مرنے کے وقت اس دشمن کی آخری خواہش کیا تھی، اس دشمن نے نبی اور صحابہ کرام کو 3 سال تک قید کیسے کیے رکھا، اس کے اپنے ہی محل میں کون سا واقعہ پیش آیا جس سے اس دشمن کے اپنے ساتھی ہی اس پر شک کرنا شروع ہو گئے کہ یہ تو غدار ہے۔ تو آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہونے جا رہی ہے۔ دوستو، ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے دشمن تھے، لیکن ان دشمنوں میں ایک دشمن ایسا بھی تھا جو سب سے شاطر تھا۔ وہ اپنی چالوں، شاطر پن اور عقل مندی سے پورے عرب معاشرے میں مشہور تھا۔ اس دشمن کے بارے مکمل معلومات لینے کے لیے چلتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ مدینہ سے 113 کلومیٹر دور خون سے لت پت ایک بوڑھا شخص زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ 2 نوجوانوں نے اسے گھیر رکھا تھا۔ ایک نے پوچھا، کیا ہم تجھے گھسیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے چلیں؟ اس متکبر بوڑھے نے کہا، ہاں، مجھے اس شخص کے سامنے لے چلو جس سے میں نے سب سے زیادہ نفرت کی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ میری اس حالت پر کیا کہتا ہے۔ جب اس کی لاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینکی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امت کا فرعون ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جس نے ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت ہی دی ہو۔ شاطر ترین اس متکبر بوڑھے نے کہا، مجھے قتل کرنا ہے بے شک کرو، لیکن میری ایک خواہش پوری کر دینا۔ میری گردن تھوڑا نیچے سے کر کے کاٹنا تاکہ جب دیگر کٹی ہوئی گردنیں پڑی ہوں تو میری گردن سب سے اونچی لگے اور میں مرنے کے بعد بھی باقی لوگوں سے اونچا لگوں۔ دوستو، 2 ننھے جنگجوؤں کے شکنجے میں یہ طاقتور ترین سردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاطر ترین دشمن خون اور مٹی میں لت پت پڑا ایک گمنام لاش بن کر پڑا ہوا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار بھی تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان سے تھا۔ اس کو لوگ ابو الحکم کے نام سے پکارتے تھے، جبکہ اس کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا، یعنی یہ فہم و فراست والا تھا۔ یقیناً ابھی تک آپ اس بدبخت کو نہیں پہچان سکے ہوں گے۔ اب میں آپ کو وہ نام بتاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، پھر آپ اسے ایک دم پہچان جائیں گے۔ جی ہاں، یہ تھا ابو جہل، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ایک خطرناک ترین ویلن کا کردار ادا کیا۔ وہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو ابو جہل کی زندگی کے کچھ ایسے کارنامے بیان کرتا ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں آپ نے آج تک سنے ہی نہیں ہوں گے۔ یہ رشتے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ماموں لگتا تھا۔ ذہین بہت تھا، رات کو کئی مرتبہ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنتا۔ اس کا دل ایمان لانے کو کرتا، مگر تکبر اور قبیلے کی مجبوریاں اسے روکے رکھتی تھیں۔ ابو جہل قریش کی مجلس دار الندوہ کا اہم رکن تھا، جو مکہ کی سیاسی معاملات کو حل کرنے والی ورچوئل کابینہ تھی۔ معیشت کی جنگ کا ماہر تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو ہزاروں ظلم کر کے بھی ان کے ایمان سے نہیں ہٹا پا رہے تو ان کو معاشی طور پر کمزور کیا جائے، جس سے یہ ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس نے اپنا شاطر دماغ لڑایا اور سب کو جمع کر کے منصوبہ بنایا کہ مسلمانوں کو معاشی طور پر الگ کر کے شعیب ابی طالب میں قید کر دیا جائے، جس سے مسلمان مجبور ہو کر ہمارے آگے سرنڈر کریں گے۔ 3 سال تک شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں قید رکھنے کا آئیڈیا اسی کا تھا۔ اسلام کے خلاف لڑی جانے والی پہلی جنگ یعنی بدر کی جنگ میں کفار کا آرمی چیف بھی یہی ابو جہل تھا۔ اس بندے کے رابطے اور تعلقات بہت زیادہ تھے، لوگوں کو اپنی باتوں میں قائل بہت جلد کر لیتا تھا۔ اس نے اوس اور خزرج اور یثرب کے قبائل کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اور مسلمانوں کے خلاف قوت جمع کی۔ موت کے وقت بھی اس کا تکبر برقرار تھا، رحم کی بھیک نہیں مانگی، بلکہ کہا، میری گردن تھوڑا نیچے سے کاٹنا تاکہ دیگر لاشوں میں میری گردن اونچی نظر آئے۔ غزوہ بدر شروع ہونے سے پہلے اس کے قتل ہونے کا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بتا دیا تھا۔
اتنے بڑے دشمن کا بیٹا اور بیٹی کیسے مسلمان ہوئے اور ان کا انجام کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھنا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تو ابو جہل اپنے قبیلے کا سردار تھا، سمجھدار بھی تھا، دین کو سچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر بھی جان چکا تھا، لیکن اس کو اپنی سرداری ختم ہوتی نظر آئی، لہذا اس نے بجائے حق کو تسلیم کرنے کے اپنی ساری صلاحیتوں کو اسلام کے خلاف استعمال کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ دین صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ مکہ کی جہالت بھرے نظام کو اکھاڑ پھینکے گا، لہذا اس نے قسم کھائی، میں محمد کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، معاذ اللہ، خواہ میرے ہاتھوں آسمان زمین پر گر جائے۔ جب اس کی سب تدبیریں ناکام ہوئیں اور لوگ پھر بھی اسلام قبول کرتے رہے تو ابو جہل نے بنو ہاشم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا اس کا معاشی بائیکاٹ کر دیا، مسلمانوں کو مکہ سے الگ کر دیا، نہ کوئی ان سے تجارت کرتا نہ رشتہ داری۔ 3 سال تک مسلمان شعیب ابی طالب کی پہاڑیوں میں قید رہے، بچے بھوک سے چیختے، عورتیں گھاس کھا کر اپنے بچوں کو دودھ پلاتی، یہاں تک کہ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ درختوں کے پتے اور جڑیں کھا کھا کر ہمارے پخانے ایسے ہو گئے تھے جیسے بکریوں کے پخانے ہوتے ہیں۔ اس تکلیف میں بہت سے بچے اور بزرگ صحابہ موت کے منہ میں چلے گئے، مگر ابو جہل کا دل نرم نہیں ہوا، اس نے کہا جب تک محمد مر نہیں جاتے یہ بھوکے مرتے رہیں گے۔ ابو جہل مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ کر کے انہیں کمزور کرنے کی سخت سے سخت پلاننگ میں مصروف تھا کہ اس کے اپنے محل میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس کا ایک غلام تھا، حبشی، جسے ہم سب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جب اس نے اسلام قبول کیا تو ارد گرد سارے خبر پھیل گئی کہ ابو جہل کا تو اپنا غلام محمد کا ساتھی بن گیا ہے، یہ باقی ساتھیوں کو کیا ختم کرے گا۔ کچھ نے شک کرنا شروع کر دی کہ ہمیں تو ابو جہل بھی اندر سے مسلمانوں کا ہی ساتھی لگتا ہے۔ بس پھر کیا تھا، ابو جہل باہر سے یہ سب باتیں سن کر آتا اور اپنے محل میں پہنچ کر اس غلام پر دنیا جہان کا سب سے خطرناک ٹارچر کرتا، لیکن وہ غلام ایک لمحے کے لیے بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا۔ ابھی کہانی آگے بڑی دلچسپ ہونے جا رہی ہے کہ کیسے اس کا اپنا بیٹا اور بیٹی بھی اسلام قبول کر لیتی ہیں۔ بہرحال ایک غلام کا اس کے سامنے اکڑ اور انکار اس کو ذہنی مریض بنانے لگا۔ اس سردار نماز ذہنی مریض نے بزدلانہ اور بے وقوفی والی حرکتیں شروع کر دیں جن کو مکہ کے لوگ دیکھ کر بھی کہتے تھے کہ ہمارا سردار پاگل ہو گیا ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نماز پڑھتے دیکھا تو اس بدبخت نے اونٹ کی گندگی سے بھری اوجری اٹھائی اور سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دی۔ اب وہ اوجری گند سے بھری ہوئی اتنی بھاری ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ ہی نہ سکے۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر گندگی ہٹائی اور نبی کو سجدے سے اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو جہل اور دیگر اس کے ساتھی عتبہ، شیبہ اور امیہ کا نام لے کر ان کے لیے بد دعا کی، اور ان سب سرداروں کے ساتھ کیا ہوا، اسلام کی پہلی جنگ بدر میں ہی یہ مارے گئے، اور صحابہ کرام نے ان سب کو اٹھا اٹھا کر ایک کنویں میں پھینک دیا گیا، سوائے امیہ کے، کیونکہ امیہ کے مسلمانوں نے ٹکڑے ہی اتنے کر دیے تھے کہ اس کے بکھرے ٹکڑے ادھر ہی پڑے رہنے دیے۔ ابو جہل اور مکہ کے دیگر دشمن مکہ میں اگر کسی شخصیت سے ڈرتے تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب تھا۔ جیسے ہی ابو طالب فوت ہوئے تو ابو جہل نے کھل کر بڑی منصوبہ بندی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فائنل پلان بنانے کے لیے قریش کے سب سرداروں کو بلایا۔ اس شاطر دماغ نے سب قبیلوں کو منانے کے لیے ایک چال چلی اور کہا کہ سوچو، اگر ہم میں سے کوئی ایک قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتا ہے تو مسلمان اس قبیلے سے بدلہ لیں گے، کیونکہ عرب میں قبیلوں کا نظام بہت مضبوط تھا۔ اب حل یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان ہوگا، ایک ٹیم بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے۔ بس پھر رات کی تاریکی میں سب تلواریں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر دھاوا بولنے کے لیے پہنچ گئے، لیکن آگے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر علی رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو پہلے اطلاع دے کر ان کی یہ پلاننگ بھی ناکام کر دی۔
ابو جہل اور اس کی کابینہ کا فائنل پلان بھی ناکام ہوا تو اب اس کو اپنے پیروں تلے سے ریت سرکتی ہوئی نظر آنے لگی۔ اس نے اب فیصلہ کر لیا، آر یا پار، یعنی ایسا قدم اٹھایا کہ جس کا نتیجہ تھا کہ یا ہم رہیں گے یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل نے 1000 سپاہیوں کی فوج تیار کی اور خود اس کا سپہ سالار بن گیا۔ شرابیں پی کر بتوں کے نام کے نعرے لگاتے ہوئے میدان جنگ میں اترا، مگر اللہ نے 313 مجاہدین کے ہاتھوں کفار کے لشکر کو شکست دے دی۔ اس جنگ میں کفار کے تمام بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ سب سے بڑھ کر شرمندگی اس بات کی ہوئی کہ کفار کے آرمی چیف ابو جہل کو 2 نہایت کم عمر بچوں معاذ اور موس نے ایک ہی وار سے ٹانگیں کاٹ کر زمین پر گرا دیا۔ کفار کا آرمی چیف ننھے بچوں کے ہاتھوں گرد آلود خون سے لت پت پڑا تھا۔ مرتے وقت اس نے آخری خواہش ظاہر کی کہ میرا سر نیچے سے کاٹنا تاکہ زمین پر گرے تو باقی سروں سے اونچا لگے، مگر جب اس کا سر گرا تو وہ کافروں کے گڑھے میں پھینک دیا گیا جہاں دوسرے سروں کے نیچے دب گیا۔ اس فرعون امت کے خاتمے کے بعد اس کی اولاد کے ساتھ کیا ہوا، آئیے اس پر دیکھتے ہیں۔ ابو جہل کی بیٹی جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کر لیا۔ ام حکیم ابو جہل کی بھتیجی اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی بیوی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ آخر میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اکرمہ اسلام کی خاطر بہادری سے ہر محاذ پر لڑتا رہا، یہاں تک کہ یرموک کی جنگ میں اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی۔ مرتے وقت اس نے کہا، میں نے اپنے باپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کی، آج میں اللہ کے راستے میں اپنا لہو بہا رہا ہوں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اکرمہ کے شہید ہونے کے بعد اس کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا۔ یہ وہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہیں ابو جہل سب سے زیادہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اسلام پھیلتا گیا اور اسلام کا یہ دشمن ہمیشہ کے لیے ناپید ہو گیا۔ یہاں تک کہ جہاں مکہ میں ابو جہل کا شاندار محل تھا، آج وہاں گندے لیٹرین بنے ہوئے ہیں۔ تاریخ نے اس کے غرور کو ایسی ذلت میں بدل دیا کہ اس کی یاد تک کو مٹا دیا گیا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرایا وہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہوا۔ ابو جہل کی کہانی صرف ایک کافر کی داستان نہیں، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی مرضی کے آگے کوئی طاقت نہیں۔ ابو جہل نے اپنی زندگی اسلام کو مٹانے میں لگا دی، مگر اس کا خون اسلام کا پرچم بن گیا۔ اس کا بیٹا اسلام کا سپاہی بنا، بیٹی ام المومنین کی بیوی بنی۔ یہی تو اسلام کی طاقت ہے، وہ دل کو پلٹ دیتا ہے، تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ آج بھی جو لوگ ابو جہل کی طرح حق سے آنکھیں چراتے ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے، کفر کی عمارت ہمیشہ مٹی میں ملتی ہے اور ایمان کا بیج پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ابو جہل کی نفرت اور اسلام سے محبت کے لیے کوئی ایک جملہ یا لفظ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔